اچھا مفتی صاحب، بھینس کی قربانی کیا جائز ہے دین اسلام میں؟ بھینس اور کٹے کی قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جی صحابہ کے زمانے میں جی جی کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آ کر یہ مسئلہ پیدا ہوا دنیا میں، جی جی بھینس کی قربانی کے مسئلہ۔ تو اختلاف ہے اس میں اہل علم کا۔ میں دیانتداری سے جی اور انصاف سے جی جس بات کو حق سمجھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن بھینس کی قربانی جائز ہے۔ میں چند موٹے موٹے اس کے آپ کو دلائل دیتا ہوں، جی جی بالکل۔ اور جو ہمارے جید علماء کرام اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں جی جی ان کے بھی میں دلائل کی انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں جی گا۔ بالکل۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ جی یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں چلتی آ رہی ہے قربانی، اور پالتو چوپائے قسم کے جانوروں کی قربانی ہے۔ اور پالتو چوپائے قسم کے جانوروں میں بھینس اور کٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے آتا ہے۔ آتا ہے تو بالکل۔ یہ اس آیت کے اندر داخل ہے۔ آپ بہیمۃ الانعام میں سے بھینس کو اور کٹے کو خارج کر ہی نہیں سکتے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے اس پر، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے جس سے یہ کہا جائے کہ بہیمۃ الانعام میں یہ شامل نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا اس میں یہ بھی جواز ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت وہ جانور نہیں موجود تھے، اس وجہ سے وہ… یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی عربی ڈکشنریوں کے مؤلفین ہیں دنیا میں، جی جی اور جن کی ڈکشنریاں ساری دنیا میں مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہیں، جی پوری دنیا جانتی ہے جن کی ڈکشنریوں کو اور جن ڈکشنریوں والوں کو۔ جی جی مثلا لسان العرب ہے امام ابن منظور الافریقی کی، جی امام زبیدی کی تاج العروس ہے، القاموس المحیط ہے فیروز آبادی کی، جی جی موجم و مقاییس اللغہ ہے، اور بھی جتنی بڑی بڑی لغت کی کتابیں ہیں جی سب نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں الجاموس، جاموس کٹے اور بھینس کو کہتے ہیں۔ جی نوع من البقر، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ گائے کی ہے قسم۔ یہ کسی کچی روٹی یا پکی روٹی پڑے ہوئے مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، جی جی بالکل۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے دنیا کی مستند ترین لغت کی کتاب میں مرتب کی لکھی ہے، سبحان اللہ، ماشاء۔ جی جی وہ کوئی جاہل نہیں تھے۔ جی 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 تو وہ کہتے ہیں یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جب گائے کی ہی ایک قسم ہے تو جو گائے کی قربانی کے دلائل ہیں وہ اس کے بھی دلائل بن گئے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ باقی ہمارے وہ بھائی علماء جو کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے پاس دو بڑی دلیلیں ہیں۔ جی ایک دلیل تو یہ کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام یہ گائے قسم کے دو مذکر اور مؤنث، اونٹ قسم کے مذکر مؤنث، بکری قسم کے مذکر مؤنث اور بھیڑ دمبے قسم کے مذکر مؤنث، یہ 8 جانوروں کو اللہ نے بہیمۃ الانعام کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 8 جانوروں کا ذکر جہاں قرآن مجید میں آیا ہے وہاں قربانی کا مسئلہ ہی نہیں بیان ہوا، اللہ، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ جس صورت کے ذکر آیا، ہاں جہاں یہ ذکر آیا نا 8 جانوروں کا، وہاں اس پوری صورت میں قربانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ جو 8 جانوروں کا ذکر آیا ہے یہ مشرکین مکہ کی بعض عادات کا اللہ نے رد کیا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی۔ جی جی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، جی جی، اور حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس میں یہ ذکر، اس میں قربانی کا مسئلہ ذکر ہی نہیں ہے بالکل۔ اچھا، اگر چند منٹ کے لیے مان لو بے فرض محال کہ قربانی کا ہی مسئلہ ہے نہیں ہے، قربانی کا مسئلہ، قربانی کا مسئلہ سورہ حج میں بیان ہوا ہے، اگر چند منٹ کے لیے مان بھی لینا تو پھر اس میں حصر نہیں ہے کوئی کہ بہیمۃ الانعام صرف یہ جانور ہیں، کوئی حصر والا کلمہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ صرف بہیمۃ الانعام یہ 8 جانور ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بہیمۃ الانعام ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دلیل تو اس کا تعلق ہی نہیں قربانی سے، اور اس میں بہیمۃ الانعام کو ان 8 جانوروں میں محصور بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس لیے یہ تو قربانی دلیل کا ذکر بھی نہیں نا۔ ہاں جی 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 بالکل۔ اور دوسرا جو ہے نا بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کٹے کی اور بھینس کی قربانی نہیں کی، جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا تھا، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی اور بھینس کی قربانی نہیں کی۔ ہم یہ ان علماء سے مؤدبانہ پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کا گوشت زندگی میں کھایا ہے؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ دنیا میں کبھی زندگی میں پیا ہے؟ نہیں. اگر کٹے کا گوشت نہیں کھایا تو ہمارے یہ سب لوگ کیوں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ پھر بھینس کیوں کا حلال دودھ ہے؟ پھر کیوں حلال بھینس کا ہے؟ دودھ کیوں پیتے ہیں؟ جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا. اچھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی نہ کرنے سے قربانی ناجائز ہو گئی کٹے کی، جی جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے کا گوشت نہ کھانے سے گوشت حلال کیسے ہو گیا؟ بالکل. وہ بھینس کا دودھ نہ پینے کے باوجود دودھ کیسے حلال ہو گیا بھینس کا؟ وہ تو پی رہے ہیں رات دن صبح وہ شام سارا پی رہے کچھ ہو رہا ہیں. ہے. جی. اچھا، پھر یہ جو ہمارے بھائی ہیں علماء کرام جی جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کی، لیکن کیوں نہیں کی؟ اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بھینس کا دودھ کیوں نہیں پیا، جی جی کٹے کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے یہ سارا کچھ نہیں ہوا کہ یہ کٹا اور بھینس عرب علاقے کا جانور ہے ہی نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرب علاقے میں پایا جاتا تھا، نہ آج ہے. عرب علاقوں میں آئی نہیں. جی 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 کہ تب وہ نہیں ہوتا تھا تو تب کیا ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں. کہاں سے وہ کھاتے اور کہاں سے پیتے اور کہاں سے وہ قربانی کرتے؟ بلکہ میں جب پڑھتا تھا نا مدینہ یونیورسٹی میں، جی تو میرے ساتھ ایک کویت کا بھائی تھا، خالد الصفار اس کا نام تھا. جی ماشاءاللہ شادی شدہ تھا، کافی بڑی عمر کا تھا، جی پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. 2 بچے بھی تھے اس کے، تو کلاس فیلو تھا، میرا دوستی تھی. جی. ایک دن ہم بیٹھے نا باتیں کر رہے تھے تو بھینس کا ذکر آ گیا. کہنے لگا میں نے بھینس آج تک دیکھی نہیں. اچھا اچھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ 2 بچے ہیں اس کے، شادی شدہ ہے، اتنی بڑی عمر بھینس اور نہیں اس نے دیکھی. بھینس ہی نہیں دیکھی. تو میں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہو؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی. اس نے پکا کر دیا، مطلب ظاہری بات ہے اس نے دیکھی ہوتی تو وہ کہتا ہے نا. تو میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ کہتا کویت میں بھینس ہوتی ہے چڑیا گھر میں، تو میں کبھی چڑیا گھر میں گیا نہیں تو کیسے دیکھ لیتا. اب آپ غور کریں، جی جی جی. جس علاقے میں چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے گوشت کھانے کے لیے ملے گا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، ظاہری بات ہے وہ تو ایک. اچھا، پھر غور کرنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو کی ہے؟ یہ جو گلگت اور بلتستان کی بھینس ہے، گائے ہے، جی 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 وہ چھوٹی سی گائے ہوتی ہے، بکری سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، یہ اس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ وہ کرتے ہیں. یہ سارے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ گائے کی قسم ہے. اللہ کے نبی نے تو نہیں اس کی. اچھا، پھر ٹیڑی بکرے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی؟ نہیں جی نہیں. ٹیڑی بکرے کی بھی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹیڑی بکرے کی نہیں کی. یہاں سب کہتے ہیں جائز ہے ٹیڑی بکرے کی. حق تو یہ تھا نا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل بناتے ہیں تو پھر دودھ اور گوشت کے بھی ناجائز ہونے کی دلیل بنائیں، اور پھر ان تمام جانوروں کے ناجائز ہونے کی دلیل بنائیں جن کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جی.